الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قسم کی حمد و ثنا بریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے انسانی حقوق اور عالمی منشور خطبہ حجۃ الوداع میں پیش کیا ہے رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں انسانی حقوق کے نمائندہ اور عالم منشور کو جو خطبہ حجۃ الوداع کی
روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے امت تک پہنچاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہجرت کے 10ویں سال 10 ہجری کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو نبوت کی زندگی ہے اس کا پہلا اور آخری حج کیا۔ آپ نے اس حج میں یہ ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، میرے پیارے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، شاید کہ آئندہ سال ہماری حج میں ملاقات نہ ہو سکے۔ یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہے۔ سیرت میں اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خطبہ ہے جو انسانی حقوق کا اولین مثالی اور عالم منشور اس دنیا میں اس وقت میں پیش کیا جب عالمی طاقتیں اپنے زوروں پر تھیں، اپنے اپنے منشور جو ظلم و زیادتی اور بربریت سے بھرے پڑے تھے اس کے ساتھ لوگوں پر ظلم روا رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی متوازن، معتدل اور خوبصورت، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری ضروریات کو پورا کر دیا اور کیا ہو، وہ منشور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کیوں کہہ لیجئے جماعتیں اپنا منشور رکھتی ہیں اور اپنا منشور پیش کرتی ہیں، یہ اسلام کا منشور ہے، اسلام کا عالمی منشور ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً اس خطبہ حجۃ الوداع کا کچھ جائزہ لیں، اس کا کچھ تجزیاتی مطالعہ کریں اور ہمیں اس سے کیا ملا ہے، اس سے ہم مستفیض کیا ہو سکتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے حجۃ الوداع پر اپنے اصحاب کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے جو شقے ہیں، خطبہ حج کے، اس میں یہ بات بھی شامل تھی، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، اللہ کے بندو تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ گویا کہ ذوالحج، 9 ذوالحج یوم عرفہ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ دن حرمت والا، اور پھر اس کے بعد یہ وہ مہینہ، یہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا، اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور وہ جو جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں وہ حرمت والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن کی حرمت، اس کی جان کی حرمت، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص ایک انسان کو بغیر کسی وجہ سے ناحق قتل کر دیتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک انسان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کو ناجائز مارنا گویا کہ انسانیت کے قتل کر دینے کے متضی کی روایت کو سنیے،
اور انسانی جان کی حرمت جو اسلام نے بیان کی اس کو سن کے حیران رہ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض، اگر زمین و آسمان بھی لو اشرکوا فی دم مسلم لأکبہم اللہ فی النار، اگر زمین و آسمان کے سب لوگ وہ سب اس ایک مسلمان کی خون میں شامل ہو جائیں، ایک مسلمان کے خون میں اس کو قتل کرنے میں سارے کے سارے انسان جو دنیا میں بستے سارے شامل ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ دوسری بات، مال مسلم، ایک مسلمان کے مال کی حرمت کیا ہے؟ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، انسانوں یاد رکھنا کوئی بھی ایسا طریقہ جو باطل ہے، جو درست نہیں ہے، وہ دھوکہ دہی کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، تم اس طریقے سے مسلمان کا مال نہیں کھا سکتے۔ اگر کھاؤ گے تو یاد رکھنا یہ مال نہیں، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹ میں انڈیل رہے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حلف علی یمین، ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، سبب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے گا اور وہ جھوٹ بول کر اللہ کو گواہ بنا کر، جھوٹا گواہ بنا کر وہ مال کسی مسلمان کا لے لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کا دن ہے، رب تعالی وہ آواز لگا رہے ہوں گے لمن الملک اليوم انا الجبار انا القہار، سخت غصے میں ہوں گے اور خاص طور پر اس بندے سے سخت غصے میں ملیں گے، اس بندے سے سخت ناراضگی میں ملیں گے جو شخص اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا اس لیے کہ ان کا مال لے لے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ اس کو قیامت کے دن سخت ناراضگی کی حالت میں ملے گے۔ اور اس وقت ہمیں جب ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک مسلمان، ایک انسان سخت تکلیف میں ہے، رب کی رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، لیکن وہی ایسا موقع ہو کہ رب تعالیٰ اس کو سخت ناراضگی میں ملے، اس سے بڑی تکلیف دہ بات اور نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیہ تحت قدمی موضوع، وہ سارے کے سارے وہ رسم و رواج جو جاہلیت کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان سب کے سب رواج اور رسم کو میں اپنے قدموں تلے روز رہا ہوں، ابھی وہ سارے کے سارے رواج، سارے کے سارے وہ امور، ان کو دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، ان کو اپنی زندگی میں نہیں لایا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہ امور جاہلیت کیا ہے؟ وہ کون سی امور تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنے قدموں تلے روک رہا ہوں؟ وہ بہت سارے ہیں، ان میں صحیح مسلم کی روایت میں 4 امور، 4 کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اربع من فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام ایسے ہیں جو ابھی بھی میری امت میں جاہلیت کے موجود ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا الفخر فی الاحتساب، الفخر فی الاحتساب، کہ حسب و نسب پر فخر کرنا، جتلانا کہ ہم فلاں کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی اس کاسٹ کی بنیاد پر، اپنے زار و برادری کی بنیاد پر دوست جمانا اور لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا چیز ہے، والطعن فی الانساب، اور ان کچھ کاسٹ اور ذاتوں پر جو ہمارے ہاں اس وقت بھی جو نیچی سمجھی جاتی تھی ان کو طعن کرنا، ان کو اس وقت ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ آج فلاں ستارہ اگر وہاں ہوگا تو بارش آئے گی، گویا کہ بارش کے آنے میں، اللہ کی رحمت کے اترنے میں جو بنیادیں ہیں یا جو علامات ہیں وہ ستاروں کو سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ستارے ہی، بلکہ یوں کہہ لیجئے
اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، اپنی سوچ اور فکر میں یہ بات کو شامل کر لینا کہ جتنے بھی دنیا میں تصرفات ہو رہے ہیں، بارش کا آنا اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، سورج اور چاند اور دن اور رات کا آنا جانا، انسانی زندگی کے امور اور معاملات، یہ انسانی زندگی کے تصرفات، اس میں اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ اور بھی کار فرما ہو سکتا ہے، یہ ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ ہے جو جاہلیت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اس قوم میں بھی موجود ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے حکم لیا ہے وہ نوحہ کرنا، کسی فوتگی پہ، کسی دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں ایسی آوازیں نکالنا جو رب کو ناپسند ہے، ناپسندیدہ آوازوں کا نکالنا اور ناپسندیدہ آوازوں کے ساتھ اپنی غمی کا اظہار کرنا، یہ اس وقت بڑا معروف تھا اور آج بھی شاید اس کو معروف ہی سمجھ لیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ سارے کی ساری امور جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ختم کر دیا گیا، اب اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بر صغیر جب کمل پاک و ہند اکٹھے تھے تو بہت سی ایسی رسوم اور رواج جو اس وقت ہمارے گھروں میں موجود ہوں گی اور ہندوازم میں اس کا پرچار یا اس کا اظہار کیا جاتا ہوگا، خاص طور پر شادیوں کے موقع پر۔ جب ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ملنے والا ملک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان اس امور جاہلیت پر ہی قائم اور دائم رہے، وہ امور جاہلیت جو وہاں موجود تھا اور وہاں سے لے کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ سارے کے سارے امور جاہلیت، وہ ساری کی ساری رسم و رواج جو یقینی طور پر ہندوؤں کی ہے، ان کو ہم نے شادی میں شامل کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع پہ یہ احکامات نہیں دیے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت نہیں فرمائی تھی؟ مسلمانوں کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ تم ایک قوم ہو، ایک نبی کو ماننے والے، ایک کعبہ کو کی طرف منہ کرنے والے، ایک رب کے سچے ماننے والے ہو؟ تمہاری تہذیب اور ثقافت ایک الگ سے ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کو ماننا، اس کا پرچار کرنا، جاہلیت کو کے رسم و رواج کے پیچھے نہ چلنا۔ آج ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وہ سارے کے سارے قتل کے بدلے جو جاہلیت کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ان سارے کے سارے خون کو ان کو معاف کر دیا گیا ہے، ہم کسی قتل کا جو جاہلیت میں تھا اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور سب سے پہلے اضع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث، سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کے خون کو معاف کرتا ہوں، جس کو بنی سعد میں بچہ چھوٹا، اس کو دودھ پینے کے لیے رضاعت کے لیے وہاں بنی سعد میں چھوڑا تھا، تو حذیل قبیلے کا ایک آدمی آیا، اس نے اس بچے کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ قتل کا بدلہ قتل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس قتل کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم نے اس کو معاف کیا۔ گویا کہ جاہلیت کے سارے قتل وہ معاف ہے، اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایک قتل کرنے پہ 40 سال تک جو جنگ لگی رہتی تھی اور اس پر جو سینکڑوں لوگ قتل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے معاملات کو میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ پانچویں جو شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائی، وَعِبَ الْجَاهِلِيَّ مَوْضُوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ سارے کے سارے جاہلیت کے سود اور سودی کاروبار، اگر کسی کی طرف کچھ ہے بھی تو سارے کے سارے سود کو میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اضع رباءنا عباس بن مطلب فإنه موضوع كله، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جس کے ذمہ تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے سود پہ، اور اس سے پروفٹ جو ظاہری طور پر ہمارے ہاں جو سود کا جو رائج ہے طریقہ کا، اس کے مطابق وہ لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سارے کا سارا لوگوں سے جو لینے والا
وہ سودی مال تھا، آپ نے وہیں پہ سب کو معاف کر دیا اور کہا آج کے بعد تمام کے تمام سودی معاملات کو ختم کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اگر تم نے سودی معاملات کو نہ چھوڑا، گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا تم نے اعلان کر دیا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا یہ ممکن ہے، اور اس سے کبھی انسان کو برکت آ سکتی ہے، کبھی انسان اپنے امور میں کبھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے روم میں فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ کے بندو، سودی کام کرتے ہو، سودی معاملات کرتے ہو، یاد رکھنا اس میں کبھی بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ظاہری طور پر بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اس کو ختم کر کے رہوں گا، یمحق اللہ الربا۔ اور اس کے ساتھ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہم المضعفون، یہی وہ مال ہے جو بڑھنے والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس صدقات کو، اس مال کو جو اللہ کے راستے میں دیا گیا، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کو بچوں کی طرح پرورش کروں گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہوں گے، اور وہ آپ کا جو صدقہ کیا ہوا وہ پہاڑوں کی شکل میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور قیامت کے دن پہاڑوں جتنا صدقہ ہمارے سامنے ہوگا، اور انسان پوچھے گا، مسلمان پوچھے گا رب تعالیٰ یہ کس نے اتنا خرچ کر دیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے کیا تھا، وہ غلام موقع پر میں نے اس کی پرورش کی ہے، آج یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں تیری ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ اور جنت نعیم میں، جنات النعیم میں اپنے داخلے کو یقینی بناؤ۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اگر ہم مدینہ کے یہود کو دیکھتے ہیں اسی سودی کاروبار میں، تو ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ سودی کاروبار میں اپنے آپ کو منواتے، اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بدماشی کرتے، اور ساری کی ساری بدماشیاں ان کی معروف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب یہ سودی ان کا کاروبار ختم ہو، بدماشی ختم ہوئی، سب سے بڑی تکلیف ان کو اسی بات کی تھی، اسی بات کی تکلیف تھی ہماری بدماشیاں کہاں جائیں گی اب، تو لوگوں کو سود دے دے کر جن کو ہم نے ان کا غلام بنایا تھا ہم کیسے بنائیں گے؟ عزیزان گرامی، آج شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل بدماش وہ ہماری کوتاہیوں کا، جو ہماری کوتاہی ہے جس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان کوتاہیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں سود پہ قرض دے کر ہمیں ایسا غلام بنا رکھا ہے کہ اپنی بدماشیوں کو وہ ہوا دینے کے لیے اگر ہم ان پر کچھ چاہیں بھی بولنا تو ہم بول نہیں سکتے۔ سبب یہ ہے اہل یہود کی، مدینہ کے یہودیوں کی طرح یہود نے بھی وہی کام کیا، آج کے یہود اور نصارہ بھی اسی کام پہ ہیں، لیکن ہمیں وہ سارا طریقہ، وہ سب کچھ اختیار کرنا پڑے گا جس سے صحابہ کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہود کے وہ سارے کے سارے سودی کاروبار سے جان چھڑائی تھی، آج بھی ہمیں وہ کرنا پڑے گا، اور ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح چھٹی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمائی، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم ان کو اپنے گھروں میں اللہ کے نام پہ لے کے آئے ہو، اور تمہارا جو رشتہ آپس میں جو رشتہ جڑا ہے یہ اللہ کے کلمے کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے اللہ کے نام کی، اللہ کے کلمے کی حیا کرنا، اس کا پاس کرنا، اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے کبھی درستی کرنے کی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، تو وہاں بھی زیادتی نہ کرنا، بلکہ انتہائی سمجھداری اور سلجھاؤ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا۔ اور عزیزان گرامی، اسلام نے عورت کو بیٹی، بہن، ماں، بیوی کے روپ میں جو حقوق دیے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی قوانین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یقین کیجئے کہیں بھی ایسے قوانین، ایسے حقوق ملنے تو قاصر ہے، اس کی کہیں قریب بھی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات کی جا رہی تھی اس وقت عرب کے معاشرے میں عورت، اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کو بوجھ سمجھا جاتا اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا اور پھر بس اس کو بوجھ سمجھ کر اس کو فارغ کر دیا جاتا، اور اس وقت جو نکاح کی صورتیں تھی یا وہ سارے سلسلے تھے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یقین کیجئے نکاح کی ایسی صورتیں تھی جس میں فحاشی بھی تھی اور عورت کی تذلیل بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ختم کر کے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ عورت کے وقار کو بلند کرتے ہوئے اس کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنایا۔ اور عزیزان گرامی، آج کے دور میں آپ خود دیکھ لیجئے جتنے بھی فنڈ ریزنگ کرنے والے، فنڈنگ کرنے والے وہ ادارے جو فنڈ ہمارے اس معاشرے میں، ہماری اس قوم کو، اس قوم کی خود سے بنائی گئی وہ نام نہاد این جی اوز کو فنڈ کرنے والے وہ جو ادارے ہیں، ان کی اپنی حالت کیا ہے ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی خواتین کے حقوق کی بات کی جائے اور وہاں سے آنے والے فنڈ اس کی بنیاد پر مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کو جاری کیا جائے تو وہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام نے جس حقوق کو مسلمانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جوڑا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، اس لیے ہمیشہ اسلامی حقوق کو مد نظر رکھیے گا۔ اور عزیزان گرامی، ساتویں شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا تُضِلُّ بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ۔ انسانوں، مسلمانوں، میرے پیارے صحابہ، یاد رکھنا اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے رہو گے، اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر گمراہی تمہاری منتظر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ سنت رسول کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا اور اپنے اعمال کو خراب نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ بتاؤ اگر میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا ہے، جو تبلیغ کا، جو رسالت کا مجھ پر ایک ذمہ داری تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے۔ قالوا تشهد انك قد بلغت، نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ سب کے سب صحابہ کرام نے ایک آواز میں کہا اللہ کے نبی آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، قد بلغت واديت ونصحت، آپ نے اپنی رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ بن جا، میں نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے منعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں، اور اس کو ہم تک پہنچانے میں وہ سارے کے سارے محدثین، وہ ائمہ محدثین، وہ فقہا جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہے، اللہ ان کی سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور آج امت کے علماء، مشائخ الامت کے علماء ربانیین ان ساری کی ساری تعلیمات کو امت تک پہنچا رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بڑا اہم ہے، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم الی النار الا امرتکم بہ۔
کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہو جہنم سے دور کرتا ہو میں نے اس کا حکم نہ دیا. اور اسی طرح ما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ. کوئی ایسا کام جو اللہ سے دور کرتا ہو جہنم سے قریب کرتا ہو میں نے اس سے روکا نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہر وہ کام جو نیکی کا تھا میں نے بتا دیا، ہر وہ کام جو بدی کا تھا میں نے اس سے روک دیا. اب مزید کی گنجائش نہیں ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے بندو، اے امت مسلمہ، اے پیارے نبی، آج کا دن وہ ہے میں نے اپنی نعمت کو دین اسلام کو تم پر مکمل کر دیا. دین اسلام کو تمہیں دے کر میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں نے تمہیں دین اسلام دے دیا ہے. یہود کہا کرتے تھے اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتے، تو مسلمانوں کا بھی وہ عید کا دن ہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمارا لیے یہ دوہرا عید کا دن ہے. اس دن جمعہ بھی تھا اور جمعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ بھی ہے. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام میں نئی بات کو شامل کرتا ہے یراها حسنہ، اور اس کو سمجھتا ہے یہ بدعت تو ہے لیکن حسنہ ہے، اچھی بات ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو شخص بھی دین میں نئی بات کو شامل کرتا ہے گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دین اسلام کو مکمل نہیں کیا تھا. اور ساتھ ہی امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھا کرتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عزیزان گرامی، سنت کی اہمیت اور اس سارے کے سارے سینیریو میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ سارے کام جو سنت کے مطابق ہے اس کو کرنا ہے، جو سنت کے مطابق نہیں ہے بدعت کے راستے کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.